سورہ زمر آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلا جو ٹاپک دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انسان اس سے توحید کو سمجھے، اور آپ نے دیکھا کہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کی پچھلی بیان ہوئی الحمدللہ کر کہ یعنی تمام تعریف اس اللہ کے پاس ہے، اور تمام تعریف میں جو سب سے بڑی بات بتائی گئی کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور غیر اللہ اپنا وقت مقرر پورا کر کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ خاص بات تھی الحمدللہ۔ جب ہم اللہ کو کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اے اللہ آپ کی، ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ آپ قائم رہیں گے، اور سارا وہی آگے بھی وہی چلے گا کہ اللہ کی کتاب سے تم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، جو کہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے آیت فمن ازلم، بس کون بڑا ظالم ہے۔ اللہ آپ کو پوچھ رہے ہیں، پھر اللہ آپ ہی کو بتا بھی رہے ہیں کہ فمن ازلم، کہ بتاؤ کون بڑا ظالم ہے اللہ کے نزدیک، ممن، اس شخص سے جو کذب علی اللہ، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پچھلا ہی ٹاپک پڑھا تھا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ ہی نے بہترین حدیث، اللہ کی کتاب، وحی کی کتاب قرآن کی شکل میں آپ کو اور مجھ کو نواز دیا ہے۔ تو اب کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس کتاب کے علاوہ بھی اور باتیں اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کر کر دین کو ایکسپینڈ کرتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ دین اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو انسان کو کمفرٹ نہیں دیتا، تسلی نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا، ایسی زندگی کس کام کی کہ آپ نے دوسرے معاملات میں تو سکون نہیں دیا، لیکن اللہ کے بارے میں بھی انسان کو ریلیکس نہیں دیا کہ جناب اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب کا سوال آپ سے نہیں ہونے والا۔ پروردگار فرماتے ہیں بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور پھر اس سچائی یعنی اس صدق کو، اس قرآن کی سچائی کو جھٹلاتا ہے، اس جاءہ، جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ چکی ہے۔ اب ہم مسلمان اس کی سچائی کو اس طرح سے جھٹلاتے ہیں کہ اول تو ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ جو بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا اور جس نے اپنی پوری زندگی میں اسے نہیں سمجھا، وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں کہ وہ اس کتاب کو مانتا بھی تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا اسے اس میں کوئی نصیحت سے اس کو کوئی سروکاری نہیں تھا۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اللہ جو فرما رہے کہ بڑا ظالم ہے جو ایک تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھٹلاتا ہے اس کتاب کی سچائی کو۔ ہم اس کتاب کی سچائی کو اس طرح سے جھٹلاتے ہیں آج کے دور میں، کافروں کی، نان مسلم کی، ان کی تو اس وقت بات ہی چھوڑ دیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ ہم جیسے لوگ بھی اسے کس طرح جھٹلاتے ہیں کہ جی قرآن کمپلیٹ نہیں، قرآن میں تمام باتیں نہیں ہیں۔ پھر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے قول اس سے سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے ہی سمجھا جائے گا، تفسیر القرآن بالقرآن، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سورہ قیامہ میں پڑھ لیں، آپ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیں کہ تم اس کی اگزامپل اور اس کی بریفنگ کسی صورت نہیں لا سکتے، ہم ہی تم کو اسی کتاب سے اس کو سمجھائیں گے۔ تو بیسٹ وے ہے کہ آپ تفسیر اس کی ادھر سے ہی نکالیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے جو اس کی سچائی کو بھی جھٹلاتا ہے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے۔ تو پھر اب ہم کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟
جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو دیر نہیں لگے گی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، کون سی ہم ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہ تو اس کے پاس آ چکی ہے۔ الیس فی جہنم، اب جو اس سچائی کی قدر نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ایسے کفر کرنے والوں کے لیے جو اللہ پر، اس کتاب کے علاوہ اللہ رسول پہ جھوٹ بولے اور اس کو اپنے عمل سے تصدیق نہ کرے۔ آگے بھی آیت دیکھیں، وہی بات کی چل رہی ہے کہ والذی جاء بالصدق، اسی کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے شخص کی اگزامپل دیتے ہیں کہ والذی، اور ایک وہ شخص ہے جو جاء بالصدق، جو آیا اس سچائی کے ساتھ، یعنی جب بھی وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے، وہ آتا ہے سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، تصدیق بھی کر کر دکھاتا ہے، یعنی امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہے، یعنی لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اپلیکیبل بک ہے، ہر دور میں اپلیکیبل ہے، ہر دور میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچائی ہم سب کے ہاتھ میں دے دی اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے اختیارات میں ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی ہمیں ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ اللہ کے نزدیک بڑا ظالم ہے جو اللہ پر اس قرآن کے علاوہ بھی اللہ رسول پر اور باتیں کہے، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو اس سچائی کی تصدیق اپنے عمل کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے متقی کہہ رہے ہیں، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے یہاں متقی کنسیڈر کیے جائیں گے، جو قرآن کے مطابق عمل کر کر دکھاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے انسان تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی۔ تصدیق کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں، ہاں میں قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں۔ جب وہ عمل کر کر دکھائے گا وہ ہے اصل تصدیق اور وہ ہے اصل متقی۔ اور پھر جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے ریوارڈ دیکھ کر میں تو بس اتنی انسپریشن ملتی ہے اس کے ریوارڈ دیکھ کر، کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آگے لکھا ہوا کیا ہے۔ ایسے متقی کو جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی جی کے دکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمیں ان کی لائی ہوئی کتاب جو ان کے قلب پر نازل ہوئی اسے سمجھنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں گے، اور کافی انف مواد ہے اس کے اندر کہ اگر ہم اسے سمجھنے اور سمجھانے لگ جائیں تو ہمیں اور کسی بھی اگزامپل کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو جناب ایسے لوگوں کے ریوارڈز دیکھیں کیا ہوں گے، لہم ما یشاءون، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں ان لفظوں پر کہ ان متقین کو جو وہ چاہیں گے جنت میں وہ ملے گا۔ اب آپ اگر اس آیت کو بہت سیریس لیں تو آج بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو وہ چاہتا ہے، ایون انبیاء کرام کو بھی ہر وہ چیز نہیں ملی جو انہوں نے چاہا۔ سب سے بڑھ کر تو آپ نے پچھلی آیت پڑھی کہ انک میت وانہم میتون، سب سے بڑھ کر تو آپ نے یہی دیکھ لیا کہ سب کو میت ہونا ہے، اور یہ انسان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے، اور اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ بھی سوچا جائے تو وہ چاہے گا کہ میں نیک کام کرتا ہی چلا جاؤں اور لوگوں تک اللہ کی پہچان کراتا جاؤں، لیکن اس نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے اپنے وقت مقرر کو پورا کر کر۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، جو وہاں داخل ہوا اسے زندگی سے لے کر تمام نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ ہمارے لیے تو اب یہ آئیڈیل ہو جانا چاہیے، ہمارے لیے تو اب اللہ کی یہ ملاقات اور یہ جنت کی انٹری، یہ ہمارا ہر لحاظ سے سوچ
اور ہماری تمنا اور ہماری آرزو اور ہماری دعا ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کن کو ملے گی؟ یہ متقی کو ملے گی. اور متقی وہ نہیں ہے جو برقع پہن لے یا جو داڑھی رکھ لے. متقی تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے، یعنی عمل کر کے چل کے دکھاتا ہے، حرام سے بچ کے دکھاتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، ہر لحاظ سے ڈو اینڈ ڈونٹس کا اہتمام کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو وہ چاہیں گے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کو ملے گا. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی جزا ہوگی محسنین کی. اس سے پتہ چلا متقین محسنین دونوں ایک ہی طرح کی کیٹیگری ہے. اب دیکھیں بڑی انٹلیکچل پوائنٹ اللہ بتا رہے ہیں. لیکفر اللہ عنہم، ایسے متقی محسنین کو اللہ دور کر دیں گے. عنہم اسوأ الذی عملوا، ان سے ان کی ان برائیوں کو دور کر دیا جائے گا وہ جو انہوں نے عمل کیا تھا. بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہے. اگر آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہو اور اگر آپ ان لفظوں پہ غور کریں کہ ہم سمجھتے ہیں متقین اور محسنین کے اعمال نامے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، جبھی تو وہ متقین کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، جبھی تو وہ محسنین کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین اور محسنین کی اللہ برائیوں کو دور کر دیں گے. یعنی یہ بات ہو نا، اللہ کافرین کی برائیوں کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فاسقین گمراہ کی برائیوں کو دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت غور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے متقین اور محسنین کی ہر وہ دوسری برائیاں دور کر دیں گے اگر اس نے اللہ پر جھوٹ باتیں نہیں کی ہوں گی تو، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا تو، اگر اس نے قرآن کے مطابق حد الامکان اس کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کی ہوگی. اور بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باتیں کرتا ہے. تو بار بار اس بات کو غور کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر ایک کو بخش دوں گا، مشرک کو نہیں بخشوں گا. آج کا مسلمان جو شرک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں تو کسی کو اتھارٹی نہیں دے رہا، وہ اللہ کی ذات میں تو آل الون اللہ ہی کو سپریم مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بات اتنی بڑھا چکا ہے اور ہر نیا عالم ایسا لگتا ہے کوئی نئی برانڈ نیو حدیثیں لا رہا ہے. تو یہاں آپ نے اور میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اور میں اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی بات اللہ رسول پہ نہ کیا کریں، نہیں تو ہم سے دوسری برائیاں بھی ہماری معاف نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم اس شرک میں، خاص کر کے ہم مسلمان اس شرک میں پکڑے جائیں گے. کیونکہ ہر ایک کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے. جس نے اللہ کی اولاد بنائی اس کو آپ ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، جس نے کوئی اور ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کیا. ہم تو وہ مسلمان لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ. ہم مسلمانوں نے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے اتنا تو شاید کوئی کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ دیکھیں منبر تک سے ایسی آوازیں آتی ہیں جو قرآن کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، جو قرآن کے خلاف باتیں جاتی ہیں. لیکن یہ بات کن کو پتہ چلے گی؟ جو قرآن کے ماسٹر مائنڈ ہوں گے، جس نے بچپن سے یا جوانی میں ہماری طرح قرآن کو پھر تھاما ہو. نو پرابلم، ایج کی کوئی قید نہیں ہے. جس وقت بھی آپ کو یہ ریلائز ہو کہ آپ نے بہت دیر کر دی یا آپ نے بہت غلطی کی کہ قرآن ہی کو سمجھ کر ہم نے دوسری کتابوں کی تصدیق کرنی تھی کہ آیا یہ باتیں اس سے ٹیلی ہوتی ہیں یا نہیں، ہم نے دوسری کتابوں کا علم حاصل کیا اور بعد میں جب وقت ملے گا تب قرآن کو پڑھیں گے. تو آپ سوچئے ہماری دوسری برائیوں کو بھی دور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے شرک میں اللہ کے گھر حاضر ہوگا. اور اگر آپ غور سے سورہ زمر کو ایمانداری سے پڑھیں تو آپ کو یہی تلقین مل رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ شفاعت ہے،
نہ بخشش ہے، نہ وہ خود کی برائیاں دور کر سکتے ہیں، تو وہ تمہاری تکلیف کیسے دور کریں گے؟ اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لو، تو انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ اگر ہماری توحید میں ہمیں فل مارکس مل جاتے ہیں، توحید اتنا کمپلسری سبجیکٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر اس میں ہمیں کلیئر مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے دوسرے گناہوں کو بھی اللہ بخش دیں گے۔ اول تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے گناہ بھی نہ کریں اور اللہ کے یہاں اس حال میں کھڑے ہوں سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ آپ نے سورہ واقعہ میں یہ دیکھا ہوگا کہ دائیں ہاتھ والے بھی ہیں اور سبقت لے جانے والے بھی ہیں۔ تو میرے نزدیک سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جو چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا میں اس سے اس کی دوسری برائیوں کو بھی دور کر دوں گا اور اس کو بہترین ریوارڈ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائی جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، وَيَجْزِيَهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ جزا دیں گے ان کو، اجرہم، ان کے اجر کی، بِأَحْسَن، جتنا عمل کیا ہوگا اس سے بہترین جزا ملے گی۔ یہ اللہ کا کتنا بہترین لا قانون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جتنا جس نے نیکی کی ہوگی اسے بہترین اس کی جزا ملے گی، یعنی اس سے بڑھ کر ملے گی جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ الیس اللہ، کیا کافی نہیں ہے اللہ؟ الیس اللہ بکافٍ، کیا نہیں ہے اللہ تعالی کافی عبدہ، اپنے بندے کے ساتھ؟ تو پھر دیکھیں وہی شفاعت کا ٹاپک آ گیا کہ پھر کیوں کسی اور کی شفاعت کی تمہیں ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے حساب کتاب لینے کے لیے اور اسے بخشنے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ خوف دلاتا ہے آپ کو، بالذین، ان لوگوں سے، من دونہ، جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں، غیر اللہ، کیونکہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، ایون انبیاء کرام بھی اگر ہیں، تو اگر یہ ایمان آپ کا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ غیر اللہ ہے، یہ ایمان تو آپ کو بار بار اپنا پیش کرنا پڑے گا کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، اور وہ خوف دلاتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اس اللہ کے علاوہ بھی ہیں۔ کیا خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی بخش دیں گے، دیکھو ان سے بھی ڈرو، اگر یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ واحد ہیں، اللہ کافی ہیں، آپ اللہ کو اچھے عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ بھٹکا دیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ کی کتاب مل جائے اس کے بعد بھی وہ اسے پڑھے نہ سمجھے نہ، تو پھر تو اس کو بھٹکنا ہی ہے۔ تو اب جسے اللہ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، ایون انبیاء کرام بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جو اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتا، خود نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ کی یہ بات اس پر چسپاں ہوتی ہے کہ اب اللہ جسے بھٹکا دے اس کے لیے اب کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو ہمیں جب اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی تو ہمیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب سے کیسے ہدایت ملے گی؟ جب اللہ کی کتاب ہمیں عالم نہیں بنا سکتی تو دوسروں کی لکھی ہوئی کتاب ہمیں کیسے عالم بنائے گی؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہم سب سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے۔